دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ او کیسے بنا؟ الف کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے الف حمزہ بنا، آگے واؤ کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے واؤ ساکن ہوا۔ ٹھیک ہے، ساکن حرف جو بھی ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا کے پڑھتا ہے۔ اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ واؤ زبر او، اس واؤ ساکن پہ لین کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ اب لین کا مطلب کیا ہے؟ لین کا قاعدہ کیسے جاری ہوتا ہے کہ جب بھی واؤ ساکن ہو، جیسے کہ یہ واؤ کے اوپر جسم آنے کی وجہ سے واؤ ساکن ہوا، واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پہ زبر آ جائے، اس واؤ ساکن پہ لین کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے یا جھٹکا لگاتے ہوئے بالکل نہیں پڑھنا۔ کیسے؟ حمزہ واؤ زبر او۔ ہاں جی، آگے یا کے اوپر زبر ہے، زال تین دند والی شد آ گئی ہے۔ شد آنے کی وجہ سے اب زال کا نام کیا ہو گیا؟ زال مشدد۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا کو زال مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ ایک اور بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ جو بھی مشدد حرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ شد جس کے اوپر آ جائے اس حرف کو ہم نے 2 بار پڑھنا ہے۔ یا اب یہ دیکھیں کہ پہلے اب ہم نے یا کو زال کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو زال کی اپنی زبر ہے وہ بھی ہم نے پڑھنی ہے، یعنی کہ شد آنے کی وجہ سے یہ زال 2 بار پڑھا گیا، یعنی کہ مشدد حرف کو کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ 2 بار۔ جیسا کہ یا زال زبر یر او یر، زال کاف زبر رک او یذک۔ کاف کے اوپر بھی زبر ہے، دیکھو کاف کے اوپر شد آنے کی وجہ سے کاف مشدد ہوا۔ کاف کو بھی ہم نے 2 بار پڑھا ہے، پہلے ہم نے زال کو کاف کے ساتھ ملایا ہے، اب کاف کے اوپر جو اپنی زبر لگی ہوئی ہے اب وہ بھی پڑھیں گے۔ کاف زبر کا او یذکا۔ رو کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ پیش۔ رو کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رو موٹی پڑھی جاتی ہے، رو کے نیچے زیر آ جائے تو رو باریک پڑھی جاتی ہے۔ رو پیش رو او یذکرو۔ ہاں جی، فا کے اوپر زبر ہے، تا کے اوپر بھی زبر ہے، لیکن آگے نون ساکن ہے۔ فا زبر فا۔ اب ہم نے تا کو نون ساکن کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ جزم آنے کی وجہ سے جو بھی حرف ہوتا ہے ساکن وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔
لیکن جب بھی نون ساکن ہو تو اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اگلا حرف کون سا آیا ہے. اب جب ہم نے آگے دیکھا ہے، آگے کیا ہے؟ فا. فا کن حرفوں میں سے ہے، نہ تو حروف ہلکی میں سے ہے، نہ لام اور را میں سے ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ نون ساکن پہ غنہ کرنا ہے، وہ بھی کون سا؟ اخفا کا، کیونکہ فا جو ہے حروف اخفا میں سے ہے. کیسے پڑھیں گے؟ تانون زبر تاؤ، فا تاؤ. فا کے اوپر زبر ہے، فا زبر فا، فا تاؤ فا. عین کے اوپر بھی زبر ہے، عین زبر آ، فا تاؤ فا آ. ہاں جی. اب ہاں کے اوپر پیش ہے، آگے جو لام الف ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، اس کے بعد یہ جو لام ہے اس کو بھی ہم نے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ دونوں خالی ہیں. اب ہم نے ہاں کو زال مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. ہاذال پیش حوز، فاتاؤ فاعہوز. ٹھیک ہو گیا. اب زال کے نیچے زیر ہے، زال مشدد ہے نا، اب ہم نے اس کو 2 بار پڑھا ہے. ہاں کو زال کے ساتھ ملایا، اب زال کی زیر پڑھنی ہے. آگے کاف کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے کاف ساکن ہو گیا. اب ہم نے زال کو کاف ساکن کے ساتھ ملانا ہے، نرمی کے ساتھ، ہلانا نہیں ہے، جھٹکا نہیں لگانا. زال کاف زیر ذک. رو کے اوپر کھڑی زبر ہے، رو کو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کھڑی زبر آنے کی وجہ سے. رو کھڑی زبر رو، ذک رو. یہ جو خالی یا ہے یہ کھڑی زبر آنے کی وجہ سے آئی ہے، اس کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، یہ لکھنے میں آئی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے وقف کرنا ہے. وقف کی صورت میں جو آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے، لیکن کھڑی زبر جو ہو وہ ویسے کے ویسے رہتی ہے، وقف کی وجہ سے وہ نہیں بدلتی. کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف ذکر او یذکر فتنفعہ الذکر.